18واں پارہ سورۃ النور آیت نمبر 37۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع، ایسے مرد ہیں کہ نہیں غافل کرتی ان کو تجارت اور نہ ہی بیچنا عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، يَخَافُونَ يَوْمًا، اور ڈرتے ہیں اس دن سے، تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ، کہ پلٹ جائیں گے اس میں دل اور آنکھیں۔ کل کی آیات پاک کے اندر اللہ کے نور کی مثال بیان کی گئی، اور پھر دوسری آیت میں فرمایا کہ یہ نور مساجد کے اعمال سے ملے گا، کہ مسجدیں اللہ کے نور کی تجلیات کا مرکز ہوتی ہیں۔ اور آج کی اس آیت پاک میں اللہ نے نیک لوگوں کی صفات ذکر فرمائی کہ ایسے مرد بھی ہیں کہ جو تجارت بھی کرتے ہیں اور بیع بھی کرتے ہیں، تو یہ تجارت اور اسی طریق سے کوئی چیز بیچنا فروخت کرنا ان کو اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی، کہ دنیا کے اندر کمانے کے اندر اتنا نہیں ہوتے کہ اللہ کی یاد کو چھوڑ دیں، اپنا نماز روزہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ان کے دل کے اندر ہر وقت یہ خوف رہتا ہے، تتقلب فیہ القلوب والابصار، اس دن کا یعنی قیامت اور میدان محشر کا خوف ان لوگوں کے دلوں میں ہوتا ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں کو تجارت بھی اور خرید و فروخت کرنا اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی۔ یہاں فرمایا تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، ایک تجارت کا ذکر فرمایا اور ایک ہوتا ہے بیع، حالانکہ یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں۔ فرق کیا ہے تجارت اور بیع کے اندر؟ تجارت جو ہوتی ہے یہ مستقل پیشہ ہوتا ہے، جو بندہ کوئی بھی ایک کام تجارت کے شعبے کا کرے تو تجارت مستقل پیشہ ہوتی ہے، اور بیع یہ انسان کا کوئی مستقل پیشہ نہیں ہوتا، عارضی طور پر کبھی کیا کام کر لیا، کبھی کیا کام کر لیا، کبھی دودھ بیچ لیا اگر کسان ہے، کبھی کوئی فصل اگا کے اسے بیچ دی، یہ بیع ہے، اسے تجارت نہیں کہیں گے عربی کی اصطلاح میں۔ کبھی گھی بیچ لیا تو یہ بیع ہے، تجارت نہیں ہے۔ اپنی ضرورت کے لیے کبھی زمین کو فروخت کر لیا تو یہ بیع ہے، تجارت نہیں ہے۔ تو تجارت مستقل پیشہ ہوا کرتی ہے اور بیع یہ مستقل پیشہ نہیں ہے۔ انسان اپنی ضرورت کے مد نظر کوئی بھی چیز فروخت کرے تو اسے بیع کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا اللہ کے نیک بندوں کو تجارت اور بیع یہ غافل نہیں کرتی اللہ کے ذکر سے،
ان لوگوں کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہیں، تب یہ لوگ اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے۔ اور آج کل بڑی خرابی یہ ہے کہ بعض لوگ صرف حقوق اللہ ادا کرتے ہیں، وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، اور حقوق العباد، بندوں کے جو حقوق ہیں ان کے اندر کوتاہی کرتے ہیں۔ یہ بھی غلط بات ہے۔ اور بعض ایسے ہیں جو حقوق العباد کو سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں، اللہ کے حقوق میں یہ کوتاہیاں کرتے ہیں، اور کہتے ہیں جی، بعض ڈاکٹر بھی ایسے دیکھے جو کہتے ہیں جی خدمت خلق بڑی چیز ہے، سب سے بڑی عبادت یہی ہے۔ وہ نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزے رکھیں، نہ کچھ بھی، کہتے ہیں ہم یہ مخلوق خدا کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ نماز، اللہ کے حقوق جتنے بھی ہیں ان کو بھی انسان ادا کرنے کی کوشش کرے، اور ساتھ ساتھ حقوق العباد کے اندر بھی کوتاہی نہ کرے۔ تو پورے دین پہ چلنے کی کوشش کی جائے، کسی ایک شعبے کو پورا دین نہ سمجھا جائے۔ تو اس میں نیک لوگوں کی اللہ نے صفات بیان کی۔ اس لیے ہمارے لیے بھی سبق یہی ہے کہ ہم میں سے بھی اکثر حضرات تاجر ہیں، اور اسی طریقے سے دنیا کے کام کاج سبھی کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جب ایسی صورتحال ہو جائے، نماز کا وقت ہو جائے، نماز اپنے وقت پہ ادا کرو، اللہ کی طرف بلاوا آ جائے تو چھوڑ دو دنیا کے کام کاج۔ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع، ایسے مرد ہیں کہ نہیں غافل کرتی ان کو تجارت اور بیچنا، عن ذکر اللہ کے ذکر سے، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ یہ چیزیں انہیں نماز سے نہیں روکتی، وہ نماز کو مقدم سمجھتے ہیں۔ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ يَخَافُونَ يَوْمًا، نیک بندے ڈرتے ہیں اس دن سے، تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ، کہ پلٹ جائیں گے اس میں دل، والابصار، اور آنکھیں۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ قیامت کا جو دن ہوگا، پریشان لوگ اتنے ہوں گے، میدان محشر کے اندر اتنی سختیاں ہوں گی، اللہ ہم سب کو اس دن کی سختیوں سے محفوظ فرمائے۔ لوگ اتنے پریشان ہوں گے کہ تتقلب فیہ القلوب والابصار، آنکھیں باہر نکلی ہوئی ہوں گی اور دل انسان کے گلے تک آئے ہوئے ہوں گے۔ انسان جب دنیا میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، جب بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے تو یوں انسان کو لگتا ہے بات اس کے منہ سے کوئی نہیں نکلتی، اور حلق خشک ہو جاتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے دل منہ کو آ رہا ہے۔ تو یہ اس وقت کی پریشانی کا منظر بیان کیا، اور قرآن کریم نے بھی فرمایا وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، کہ میدان جنگ کے اندر صحابہ کرام کے ایک منظر پیش کیا احد کے اندر، کہ لوگوں کے دل جو تھے وہ گلوں تک آ گئے تھے، کوئی بات نہیں، اتنی سخت پریشانی تھی۔ تو یہ اس پریشانی کو بیان کیا کہ جس میں آنکھیں باہر نکل آئیں گی اور دل جو ہوں گے وہ منہ تک پہنچ آئیں گے۔ پریشانی کا ذکر فرمایا کہ وہ اتنا سخت دن ہوگا کہ تاجر لوگ بھی اور خرید و فروخت کرنے والے بھی اس دن کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی تجارت اور بے ان کو اللہ کی یاد سے، نماز سے غافل نہیں کر سکتی۔ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا، تاکہ بدلہ دے اللہ ان کو بہتر جو انہوں نے اعمال کیے، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ،
اور زیادہ دے ان کو اللہ اپنے فضل سے۔ بندہ ایک نیکی کرتا ہے، اللہ اس کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ ایمان والا بندہ دنیا کے اندر اگر نیکی ایک کرے، اللہ اس کے بدلے میں ایک نیکی نہیں دیتے، اللہ 10 دیتے۔ جس کا جتنا اخلاص ہوگا 700 تک اللہ نیکیوں کو بڑھاتے ہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کا جتنا نیکی کے اندر اخلاص ہوگا اللہ اتنا ہی زیادہ بندے کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور اللہ کی مہربانی یہ کہ اگر انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ ایک ہی لکھا جاتا ہے، نیکیاں اللہ بڑھا چڑھا کے دیتے ہیں۔ تو بندہ ایک نیکی کرتا ہے، بدلے میں 10 نیکیاں اللہ عطا فرماتے ہیں۔ اور اگر یہی نیکی انسان جہاد فی سبیل اللہ میں کرتا ہے، اللہ کے راستے میں جہاد اور قتال میں انسان کوئی ایک نیکی کرے تو اللہ اس کو ایک نیکی نہیں، 10 نیکی نہیں، بلکہ ایک نیکی کے بدلے میں اللہ 700 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اور فرمایا کہ لہٰذا تم رزق حاصل کرنے کے لیے دنیا کے لیے اپنی آخرت کو نہ چھوڑو، آخرت کو نہ بھولا کرو۔ نیک لوگوں کی یہی صفت ہوتی ہے کہ دنیا کے لیے اپنی آخرت کو نہیں چھوڑتے، نماز کو نہیں چھوڑتے، زکوٰۃ کو نہیں چھوڑتے، اور اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اللہ کی یاد میں ہوتے ہیں۔ بلکہ مومن آدمی تو دنیا کے اندر بھی کوئی محنت کوشش اپنی دنیا کے لیے کرے تو وہ اسے آخرت ہی کے لیے سمجھتا ہے۔ جیسے رزق حلال کماتا ہے تو رزق حلال بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ ایمان والا بندہ، مومن بندہ بھی محنت مزدوری اس لیے کرتا ہے کہ رزق حلال کماؤں گا، پیٹ کے اندر جائے گا، اس سے میں نیکی کروں گا تو اور زیادہ مجھے اجر ملے گا۔ اس لیے مومن کا زاویہ رخ، جو نگاہ کا زاویہ ہوتا ہے، وہ بھی ہر بات دین کی طرف ہی پھیرتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ کی یاد سے غافل نہ ہوا کرو، چاہے دنیا کے کام میں ہوں، چاہے کسی بھی کام میں ہوں۔ رزق میں اللہ کمی کبھی بھی نہیں کرتا کہ اللہ نماز کی وجہ سے تم نماز پڑھو گے یا نیکی کا کام کرو گے تو اس وجہ سے تمہارے رزق کے اندر کمی آ جائے گی، بلکہ فرمایا کمی نہیں آتی، بلکہ اللہ تو اس کی برکت سے رزق کو بڑھا دیتے ہیں، رزق کو اللہ بڑھا دیں گے۔ لہٰذا تم مسجد سے تعلق جوڑو گے، اللہ کا قرآن سنو گے، یہ اللہ کے گھر ہیں، ان سے ہدایت کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ جتنی دیر اور کوئی نیکی نہ کی، جتنی دیر مسجد میں ہوئے تو یہ بھی آپ کی عبادت ہے۔ اور فرمایا کہ جو آدمی دنیا تو کماتا ہے لیکن اللہ کی یاد میں نہیں ہوتا، اللہ کو بھول جاتا ہے، قرآن سے اعراض کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں سورہ طٰہٰ کے اندر من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو بندہ میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے میں اللہ اس کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہوں۔ اس بندے کی معیشت تنگ ہو جاتی ہے جو تو یہ سمجھتا ہے کہ میں اگر نماز کے لیے جاؤں گا میری مزدوری کٹ جائے گی، اللہ فرماتے ہیں یہ کٹتی نہیں، میں اللہ تیری اس مزدوری کو، تیری اس معیشت کو میں اللہ تنگ کر دوں گا اگر میری یاد سے تو غافل ہو جائے گا۔ تو اس لیے آدمی کو چاہیے کہ نماز کو اپنے دنیا کے کاموں کے اندر بھی نہیں چھوڑنی چاہیے، اور آخرت کی فکر، قبر کی فکر، ان چیزوں کی جب دل کے اندر فکر ہوگی تو انسان جو ہے پھر اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا۔ فرمایا لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، تاکہ بدلہ دے اللہ ان کو بہتر بدلہ جو انہوں نے اعمال کیے، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور زیادہ دے اللہ ان کو اپنے فضل سے۔ واللہ، اور اللہ تبارک و تعالی یرزق من یشاء، اللہ رزق دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں، بغیر حساب،
بے حساب اللہ نے جس کے مقدر میں جتنا رزق لکھ دیا اللہ اس کو ضرور دیں گے، اور اس سے پہلے اسے موت ہی نہیں آتی جب تک کہ انسان اپنے رزق کو پورا نہ کر لے۔ اس لیے اگر اللہ کی یاد کے اندر رہتے ہوئے اگر انسان اللہ کی یاد کرتے ہوئے رزق کمائے گا، اللہ رزق کے اندر آسانیاں فرما دیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب۔